بارد میں عضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ بیان، ترنوڑ سیداں اور چک سواری میں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے کا آغاز بوا گجراں بند لنگر آباد سے ہوا۔ مظاہرین نے فیض پور شریف بازار کا چکر لگایا اور مولانا سید مجتبیٰ حسین شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ محترم سامعین و حاضرین، اب تمام احباب خراج تحسین کے مستحق ہیں جو ایک گستاخ صحابہ کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اب سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کی سید جمیل اپنی بارگاہ علم میں قبول فرمائے۔ صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں محبت اور پیار والے ہیں، عشق والے ہیں اور خلوص والے ہیں۔ آج میں اور آپ اٹھ کر ان کے بارے میں کوئی بات کریں یہ مناسب نہیں ہے، ہمارا کسی کا کوئی حق نہیں بنتا، اس لیے کہ کوئی بندہ جتنی بھی تحقیق والا ہو وہ قرآن سے بڑی تحقیق اس کے نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ مقدس صحابہ جن کی تربیت میرے آقا علیہ الصلوۃ نے خود کی ہے، وہ سارے کے سارے صحابہ ایمان والے، سارے کے سارے صحابہ شان والے، سارے کے سارے صحابہ عظمت والے ہیں۔ یہی ہمارا ایمان ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ آپس میں رحم دل ہے، یہ آپس میں محبت والے ہیں۔ آج میں اور آپ اٹھ کر ایک دوسرے کا ان کا مقابلہ کرائیں تو یہ بات مناسب نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی شان والا ہے، ہر صحابی عزت والا ہے اور ہر صحابی آپس میں محبت والا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جناب حضرت عتبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد باہر آئے، آپ کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ ابو بکر صدیق اور مولا کائنات دونوں ایک طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ عتبہ بن حارث کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا، تھوڑا سا سفر طے کیا، دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں حضرت مولا علی کے صاحبزادے جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیارے بچے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور پیار کیا، اپنے کندھوں پہ سوار کیا، چند قدم چلے اور اس کے بعد محبت اور پیار کرنے کے بعد نیچے اتارا اور فرمانے لگے اے علی، یہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں ان کی شکل و صورت اتنی آپ سے نہیں ملتی جتنی محمد رسول اللہ سے ملتی ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ آپ کی یہ بات دیکھ کر مسکرانے لگے، آپ کی یہ بات سنی اور آپ مسکرا دیے۔ یہ تھا ان کا آپس میں محبت اور پیار کہ وہ نمازیں بھی اکٹھی پڑھتے تھے، سفر بھی اکٹھا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کا یہ رشتہ تھا کہ ان کے وصال کر جانے کے بعد بھی ان کے نام پہ اپنی اولادوں کے نام رکھا کرتے تھے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی، انبیاء کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اتنا پیار تھا، اس قدر محبت تھی کہ ایک مرتبہ مولا کائنات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ بظاہر تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا مجھے نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان یاد آ گیا ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر ہوگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض کوثر پر میری پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوگا۔ ابو بکر آپ کی یہ عظمت اور شان مجھے یاد آ گئی، مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وہ فرمان یاد آ گیا جس میں آپ کی عظمت و شان کا ذکر ہے۔
کہ آپ حوض کوثر پہ مصطفیٰ کریم کی پیاسی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے، حوض کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے، وہ منظر کتنا پیارا اور حسین ہوگا۔ وہ منظر مجھے یاد آ رہا ہے، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، علی مجھے بھی میرے پاک نبی کا ایک فرمان یاد آیا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے مجھے یہ بھی فرمایا تھا کہ حوض کوثر پہ تیری ڈیوٹی تو ہوگی پانی پلانے کی، مگر یاد رکھنا حوض کوثر کا جام اسے پلانا جس کے دل میں مولا علی کی محبت ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اجتماع کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ حافظ محمد وسیم نقیبی نے تلاوت کلام پاک کے سعادت حاصل کی۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔ قاضی منیر احمد نے ہدیہ نعت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مرادیں مل رہی ہیں۔ الحمد کلمات کی سماعت اللہ حضرت نے اس کلام میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نالین پاک سے اٹھنے والی ذرات اس کلام لکھا، ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ اور میرے آقا کا وہ در ہے جس در پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس در پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس در پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس در پر۔ کہاں ہوتا ہے کہ ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے، 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 ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ اور مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو۔ چشم تبسم جو رکھیں کہ پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے۔ اور صدق و عدل و کرم اور ہمت میں، 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 چار سو شورے ہیں ان چاروں کے، چار سو شورے ہیں ان چاروں کے۔ اور مکتے میں کیا لکھتے ہیں؟ ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، 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 کے بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔
مولانا محمد رمضان قاسم نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات، میں اور آپ یہاں حاضر ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ حالیہ کچھ عرصہ سے پوری دنیا سے گستاخیاں ہو رہی ہیں جس سے مصطفیٰ کے عاشقوں کے سینے چھلنی ہیں، ہم غموں سے نڈھال ہیں۔ اور ابھی یہاں آپ کے چکسواری میں بھی گستاخ صحابہ مولا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یاد رکھیں کہ وہ ایک فارسی کا مقولہ، میں مختصر بات کروں گا، آواز سگا کم نہ کند رزق کے گدایا، کہ کتوں کے بھونکنے سے فقیروں کا رزق کم نہیں ہوتا، کسی کے چاند پہ تھوکنے سے چاند میلا نہیں ہوتا، بلکہ بندے کا اپنا منہ میلا ہوتا ہے۔ وہ ان کی شانیں تو وراء الورا ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جناب جبریل سے کہا، فرمایا کہ جبریل میرے عمر کی شان کو بیان کرو، تو جناب جبریل کہنے لگے کہ یہ مفہومیہ بات کرنے لگا، وقت تھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور اگر میں جناب نوح کی عمر 950 سال لے لوں، حضرت عمر کی شان کو بیان کروں تو حضرت عمر کی شان کو بیان نہیں کر سکوں گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے عمر کی زبان پہ حق جاری کر دیا۔ حضور فرماتے کہ عمر جس راستے سے گزر جائے اس راستے پہ شیطان، یعنی عمر کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام عمر بن خطاب کی بڑی شان ہے۔ اور ایک حدیث طیبہ آپ نے کئی بار سماعت کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے محبوب کائنات کا سر میری گود میں ہے، آسمان پہ ستارے بڑے ہیں۔ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور کہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں عمر کی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں جب حضور نے یہ فرمایا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے باپ کی ہونی چاہیے تھی، جی جنہوں نے ہر موقع پہ بڑا مال خرچ کیا۔ حضرت عمر کی بھی بڑی شان ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم یہ سوچ رہی ہو کہ میرے باپ کی جو ہے وہ ان کی نیکیاں ہونی چاہیے تھی؟ فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ 950 سال اگر جناب جبریل عمر کی شان کو بیان کریں تو جناب عمر کی شان کو بیان نہ کر سکیں، تو عمر کی شان ایک طرف ہو اور جناب ابوبکر صدیق کی ایک نیکی ایک طرف ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ہر مقام پہ اپنا مال جان ہر چیز مصطفیٰ کی بارگاہ میں قربان کی ہے۔ ان لوگوں کا آپس میں بڑی محبت، جس طرح قبلہ فرما رہے تھے، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے مصطفیٰ کریم بھی، صحابہ بھی، حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف فرما ہے، تو مولا کائنات تشریف لائے۔ آپ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، دیکھا جگہ نہیں ہے تو جناب ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا حضرت علی سے فرمایا آپ یہاں آئیں، میری جگہ بیٹھیں۔ مصطفیٰ نے اس عمل کو دیکھ کے تبسم فرمایا، سرکار مسکرائے۔ اور حضور کا مسکرانا کیسا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب تاجدار کائنات مسکراتے تھے تو سرکار کی جو ہے وہ منہ سے ایسا نور نکلتا تھا کہ سامنے والی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی، سامنے والی پہاڑیاں اگر ہوتی وہ روشن ہو جایا کرتی۔ سرکار نے تبسم فرمایا، حضور نے فرمایا یا ابا بکر انما یعرف الفضل لاہل الفضل ذو الفضل۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اہل فضیلت کی فضیلت کو فضیلت والا ہی جانتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے بابا حضرت علی المرتضیٰ، میرے بابا جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھتے رہتے ٹک ٹکی باندھ کے۔ تو میں نے اپنے بابا حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کیا، میں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کثرت سے مولا کائنات کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں کیوں نہ علی کا چہرہ دیکھوں، میں نے مصطفیٰ کریم سے یہ سنا ہے، حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہاں جی ان لوگوں اور حضرت علی کا کیا قول ہے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں؟ آپ فرماتے ہیں واللہ ما ولد فی الاسلام مولود اسقى ولا اطهر ولا افضل من ابی بکر۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اسلام، حضرت علی المرتضیٰ کا یہ قول ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ واللہ اسلام کے دامن میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا جو ابو بکر سے زیادہ پاکیزہ ہو جائے، جو ابو بکر سے زیادہ طیب اور طاہر ہو جائے، جو ابو بکر سے زیادہ افضل ہو جائے۔ تو جناب ابو بکر صدیق نے اور بڑی ایک خوبصورت بات، آپ ہجرت والی رات آپ نے ماشاءاللہ یہ باتیں سنی ہیں
اب یہ ایک جو ہے وہ ترتیب سے تقریر کا ٹائم نہیں ہے، میں جو ہے وہ جٹ کی بات کروں گا آپ سے۔ قرآن کہتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ جو ہے نا یہ اللہ کی نشانی ہے، جو انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ کیوں ہوئی وہ نشانیاں؟ کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں قدم لگے ہیں، کہتے ہیں کہ ہجرت والی رات 11 میل حضرت ابوبکر صدیق نے مصطفیٰ کو کاندھے پہ اٹھایا۔ میں کہتا ہوں جس سینے نے 11 میل مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دیا وہ سینہ کیا بنا، یعنی وہ سینہ کیا بنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، اور یہ بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، غوث اعظم کا فرمان ہے، فرمایا بڑی محفل میں اگر کسی بندے کی آنکھ میں اللہ کی محبت، مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کے یاروں کی محبت میں اگر آنکھوں سے آنسو نکل جائے، سمجھ لو مدینے سے نگاہ کرم ہو چکی ہے، یہ بات مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے۔ ہم کوئی انتہا پسند لوگ نہیں ہیں، ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، ہم جو ہے وہ اپنی جانیں بھی حضور کے عزت کے لیے اور مصطفیٰ کے جو ہے وہ یاروں کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق ہجرت والی رات غار پہ پہنچے نا، تو آپ نے فرمایا حضور پہلے میں غار میں داخل ہوتا ہوں، یہ نہ ہو کہ کوئی موذی جانور، بس بات ختم کرنے کے قریب ہوں، کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ کوئی موذی جانور حضور آپ کو نقصان پہنچائے۔ تو آپ نے نا اپنی جو ہے وہ امامہ اتارا، اس کی بھی لیریں بنا کے، چادر کی بھی لیریں بنا کے سراہوں کو بند کیا، اس کو صاف کیا، پھر سامنے سے قمیض کا پلو پھاڑ کے اس کی بھی لیریں بنا کے بند کیا، ایک سوراخ باقی بچا، وہاں آپ نے اپنی ایڑی رکھ دی۔ بات سنی ہوئی آپ نے، لیکن یہاں ایک شاعر بڑی خوبصورت منظر کشی کرتا، کہتا ہے ہر گٹھ نو ویکھ کے تھک تھیندی متو مل پوے ہا کسے میل دے وچ، او نہیں ملدا او دا ذکر تے ہے دل رج پیندا اس کھیل دے وچ، تیرا نام پکا تیرا نام چپا ہر وقت اویل سویل دے وچ، ناشاک ہیں تن تے ترے ترے لیرا۔ وہ منظر کشی ہو رہی ہے، سر کا امامہ بھی، چادر بھی، قمیض کا پلو بھی، میں ناشاک ہیں تن تے ترے ترے لیرا، اے بھی دین آئی آج سجن دے ویل دے وچ۔ یعنی صدیق تو میں بات کر رہا تھا، وہاں آپ نے نا ایک سوراخ پہ اپنی ایڑی رکھی۔ انسانی فطرت میں یہ بات ہے، انسان کہیں چھپ کے بیٹھا ہو خوف زدہ، اور اس رات میں حضرت بکر صدیق کو بڑا خوف تھا۔ قرآن بھی کہتا ہے، حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غم پتہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس رات غم یہ تھا، یہ نہ ہو کہ کوئی کافر مصطفیٰ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اور ہجرت والی رات چلتے چلتے صدیق اکبر کبھی آگے ہو جاتے ہیں اور آگے چلتے چلتے دوڑ کے فوراً پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی اس طرف آتے ہیں کبھی اس طرف آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، ایسے ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا حضور جب آگے چلتا ہوں تو خیال آتا ہے یہ نہ ہو کہ کوئی ظالم آپ کو پیچھے سے نقصان پہنچا دے، میں دوڑ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ حضور جب یہ خیال آتا ہے کوئی دائیں جانب سے نقصان نہ پہنچا دے، میں دوڑ کے دائیں جانب ہو جاتا ہوں۔ اور آپ اس رات یہی غم تھا۔ تو انسانی فطرت ہے کہ بندہ چھپ کے بیٹھا ہو، ڈر کے بیٹھا ہو، کہیں اندھیرا ہو تو کوئی چیز جسم کے ساتھ لگے تو بندہ اس اپنی ہاتھ کو اپنے پیر کو پیچھے کر لیتا ہے۔ علماء نفسیات فرماتے ہیں یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن ہجرت والی رات یہ جملہ سنیں، جہاں آپ نے ایڑی رکھی تھی نا، جب سانپ نے منہ لگایا تو صدیق اکبر نے ایڑی اور آگے دبا دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات تھی؟ فطرت تو یہ تھی بندہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیتا ہے۔ فرمایا عشق مصطفیٰ نے جناب ابو بکر کی فطرت کو بدل دیا تھا۔ عشق تھا مصطفیٰ کریم کی ذات سے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ کہتے ہیں 3-4 نمازیں، مفہومیہ بات ہے، 3-4 نمازیں سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں۔ حضور نے حضرت انس سے پوچھا، فرمایا انس ابو بکر نہیں آئے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا آئے تھے حضور، نماز پڑھ کے واپس چلے گئے۔ کہتے ہیں میں نے جناب ابو بکر صدیق سے فرمایا، میں نے کہا حضور نے 3 دفعہ آپ کا پوچھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا حضور نے فرمایا ابو بکر آج سارا دن ہو گیا تم میرے پاس بیٹھے نہیں۔ آپ نے فرمایا حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ جو ہے وہ وقفے سے ملا کر محبت پڑتی ہے۔ آئے ہائے میرے مصطفیٰ فرمانے لگے ابو بکر یہ تیرے لیے نہیں فرمایا تھا، میں تو ہر روز ہی آیا کر، ہمیشہ میرے پاس بیٹھا کر۔ تو اس لیے یہ عظیم حضرت بکر صدیق رضی اللہ، نبیوں کے بعد جس بندے کا مقام ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور حضور نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ صراط کے ثابت قدم رہے وہ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے میرے اہل بیت کی بھی محبت، میرے صحابہ رسول کی بھی محبت۔
یعنی حضور کے ساتھ کی بھی محبت دل میں ہونی چاہیے اور حضور کے اہل بیت کی بھی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی احباب آئے اللہ سب کا آنا قدم قدم پہ اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے چالو ہو قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علیکہ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیرے در کی ہے گدائی، دو جہاں کی بادشاہی، تیرے در کی ہے گدائی، دو جہاں کی بادشاہی۔ تو جمال نور اللہ، تیری ہے یہ بڑائی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ پاک پروردگار عالم کے جتنے احباب دعا کے اندر حاضر، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین، جس محبت اور عقیدت کے ساتھ انہوں نے ریلی نکالی، یہاں کھڑے رہے ہیں گرمی میں، یا الہ العالمین اس گرمی کو برداشت کرنے کا دفعہ انہیں میدان محشر کی گرمی سے محفوظ فرما۔ پاک پروردگار عالم، صحابہ کرام علیہم رضوان، انبیاء علیہم رضوان، تمام پاکیزان امت کا ادب و احترام کرنے کی ساری امت کو توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو بھی لوگ پوری دنیا سے جو اس طرح کی جسارت کرتے ہیں مولا، انہیں خاک میں ملا، انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ الہی اپنا خاص فضل و کرم شامل حال فرما۔ اس ریلی کے اندر جتنے احباب نے شرکت کی، اللہ قدم قدم اجر عطا فرما۔ یہ جذبہ، یہ محبتیں ہمیشہ سلامت فرما۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔